بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حملته امه کرحا ووضعته کرحا وحمله وفصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15، 16 اور 16 میں بڑا ہی ایک اہم چیپٹر بیان کیا گیا، بالخصوص اولاد کے لیے، والدین کے حق میں۔ ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے حکم دیا انسان کو، وصیت کی انسان کو۔ اللہ پاک فرما رہا ہے ہم نے انسان کو حکم دیا بِوَالِدَيْهِ، کہ اپنے والدین کے ساتھ احساناً، اچھا سلوک کرے۔ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، اچھا سلوک کرے۔ اب آگے وضاحت کی کہ کرے کیوں، کس وجہ سے احسان ضروری ہے۔ فرمایا ذرا غور تو کرو، حملتہ امہ کرہن، ماں وہ ہے جس نے اپنے شکم میں اٹھائے رکھا بڑی ہی مشقت کے ساتھ، جس نے تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا بڑی مشقت کے ساتھ۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، اور حمل اور دودھ پلانے میں اس کے 30 مہینے لگ گئے۔ وَوَضَعْتُهُ كُرْهًا، اور اس نے وَضَعْتُهُ كُرْهًا، اور اس نے جنا بڑی تکلیف کے ساتھ۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے تک 30 مہینے لگ گئے۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ بچہ اپنی پوری قوت کو پہنچا۔ وبلغ 40 سنہ، اور 40 برس کا ہو گیا، 40 سال کا۔ اس بچے کو کیا چاہیے تھا، کیا کرے؟ قال، عرض کرنے لگا، رب اوزعنی، اے اللہ مجھے والہانہ توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر فرمائی، وعلی والدی، اور ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کروں جو تو نے میرے والدین پر فرمائی ہیں، وان اعمل صالحا، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جو ترضا ہو، تجھے پسند آ جائیں، نیک عمل کروں جو تجھے پسند آ جائیں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری اولاد میں ہدایت اور اصلاح نافذ فرما دے۔ انی تبت الیک، بے شک میں توبہ کرتا ہوں تیری جانب، وانی من المسلمین، اور میں تیرے حکم کے سامنے سر جھکانے والا ہوں۔ یہ تو ترجمہ ہے جو ہم نے پڑھا۔ اب یہاں آیت کے پہلے حصے میں رب کریم نے فرمایا ماں اس لیے احسان کی حقدار ہے، اور احسان کرنا بچے کے لیے ضروری ہے کہ تم صرف اس کی اس تکلیف کا ہی اندازہ کر لو جو اس نے حمل اور وداعت دونوں میں، یعنی جننے میں اور اٹھانے میں برداشت کی ہے۔ کس طرح اللہ کریم نے تیری تخلیق ماں کے پیٹ میں کی، اور کیسے وہ پٹی کے ساتھ لگی تیری تربیت کرتی رہی۔ بچے کی پیدائش ہو گئی،
اب اس کی نیپی بدل رہی ہے، اب اس کے کپڑے بدل رہی ہے، اب اسے غسل دے رہی ہے، اب اسے دودھ پلا رہی ہے، اب اسے کھانا کھلا رہی ہے، چلنا سکھا رہی ہے، بولنا سکھا رہی ہے۔ کیا تھا جو نہیں کیا؟ بچہ بیمار ہو گیا تو ساری رات جھولی میں اٹھا کے بیٹھی۔ ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کیفیتیں بیان کر دی، کہا حملہ و فصالہ 30 شہر۔ تجھے کھڑا کرتے کرتے اس کو 2.5 سال لگ گئے، 30 مہینے لگاتار محنت۔ جس دن سے تمہیں ماں کے پیٹ میں بھیجا گیا اس دن سے لے کر تیرے کھڑا ہونے تک 2 سال کا بچہ کھڑا ہوتا ہے یا اپنے آپ کو یعنی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ خود چل سکے۔ یہ 30 ماہ ماں کی وہ خدمت ہے جس میں اس نے نہ اپنی نیند دیکھی، نہ اپنا آرام دیکھا، نہ اپنے سکھ دیکھے، وہ فقط اس بچے کے لیے لگی رہی ہے۔ چھوٹی محنت نہیں ہے۔ کوئی بھی دنیا کی چیز بناتے ہوئے انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، کوئی 10 دن میں بنا لیتا ہے، کوئی 15 دن میں بنا لیتا ہے۔ گھر ہے کوئی 3 ماہ میں تعمیر کر لیتا ہے۔ ماں بچے کو تعمیر کرتی ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی اجازت سے، اور اس کی تعمیر کی جو ذمہ داری اللہ نے اسے دی ہے وہ اسے ایسے کہتے ہیں جب وہ حمل کے دن ہوتے ہیں اس میں نہ اسے کچھ کھانے کو اچھا لگتا ہے، نہ کچھ پینے کو اچھا لگتا ہے، نہ اسے پراپر نیند آتی ہے۔ اسی وقت سے اس کے سارے سکون ظاہری ختم ہو جاتے ہیں۔ ذرا بھی اس وہ خوشی میں ہوتی ہے کہ رب نے مجھے اولاد والا کیا ہے۔ پھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی خوشیاں دوگنا ہو جاتی ہیں، پھر وہ اس کی وہ ساتھ لگ جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی لیے جب کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول فرمائیے مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو سرکار نے فرمایا تیری ماں کا۔ یا رسول اللہ پھر کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ یا رسول اللہ پھر کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ یا رسول اللہ پھر کس کا ہے؟ فرمایا تیرے باپ کا۔ 3 بار فرمایا تیری ماں کا، تیری ماں کا، تیری ماں کا۔ ماں اتنی حقدار ہے، یہ نہیں کہ باپ حقدار نہیں ہے، لیکن جو مشقتیں ماں نے برداشت کی ہیں شاید وہ باپ نے برداشت نہیں کی، وہ بھی اتنا ہی دونوں کے لیے کہا دونوں کے ساتھ احسان کرو کہ وہ دھوپ میں جلتا ہے تو کچھ کھانے کے لیے لاتا ہے، وہ زمانے کی سختیاں برداشت کرتا ہے تو اولاد کے لیے کھانے اور پہننے کی اور آسائشوں کے سارے سامان فراہم کرتا ہے۔ ادھر اس کی محنت ہے، ادھر اس کی محنت ہے، دونوں محنت کرتے ہیں تو بچہ ایک پودے کی طرح پروان چڑھتا ہے اور پھر ثمر آور ہو جاتا ہے۔ جب وہی بچہ اللہ کریم فرما رہے ہیں 40 سال کا ہوتا ہے یا ہو جائے تو پھر اس کی زبان پہ ہر وقت یہ دعا رہنی چاہیے، کیا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ اے اللہ مجھے والہانہ توفیق، بے پناہ توفیق عطا فرما کہ میں تیرے ایک ایک انعام کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر فرمائے۔ اس دن سے لے کر جب میں پانی کی ایک گندی بوند تھا اس دن تک جب کہ میں ایک مکمل انسان ہو گیا، ایک کامل انسان ہو گیا، اچھی سوچ والا، اچھی فکر والا، سوچ، فکر، عقل، شعور، سب کچھ مولا تیری عنایات ہی تو ہیں۔ اب مجھے ان عنایات پر، مجھے ان انعامات پر شکر گزار بندہ بنا۔ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ، اور وہ جو احسان تو نے میرے ماں باپ پہ فرمائے، وہ انعام جو تو نے میرے ماں باپ پہ فرمائے، انہیں اس قابل بنایا کہ میں ان کی اولاد بنا۔ مالک اس پر بھی تو مجھے شکرانے کی توفیق عطا فرما کہ میں اپنے اچھے والدین کی اچھی اولاد بن سکوں، میں ان کا بھی شکر گزار رہوں، میں تیرا بھی شکر گزار رہوں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور یہ کہ میں نیک عمل کرتا رہوں، مجھے اپنے والدین کا اچھا خلف بنا، خلف پیچھے رہ جانے کا اچھا خلف، میں ان کا اچھا تعارف بن سکوں نیک اعمال کے ساتھ۔ تردا ہو، اور اعمال بھی وہ نہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اعمال بھی وہ تردا ہو جن سے تو راضی ہو جائے، اعمال بھی وہ جن سے، کیا بات ہے قرآن عظیم کے سمجھانے کا انداز تو دیکھیں۔ عمل سارے اچھے ہیں لیکن جب کوئی عمل میرا دنیا والوں کے لیے ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے پھر مجھ سے کیا لینا ہے؟ تو نے بندوں کے لیے کیا، بندوں نے تیری تعریف کر دی، چل میرے پاس تیرا کچھ بھی نہیں، تو وہ ریاکاری ہوئی، اعمال ضائع ہو گئے۔ کہا مولا ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما تردا ہو جو تیری رضا کا باعث بن جائے، جو تجھے پسند آ جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور صلاح اور رشد، ہدایت
میری اولاد کے لیے راسخ فرما دے، میری اولاد کو آگے جو میری اولاد آئے گی مولا انہیں بھی ہدایت والا، پیچھے والدین کے لیے بھی مانگا، اپنی اگلی اولاد کے لیے بھی مانگا، یا اللہ میرے ماں باپ کا بھی مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کر، آئندہ میری اولاد کو بھی ہدایت والا۔ ایک ہی دعا کتنی کامل ہے، ایک دعا جس میں سب کچھ ہی مانگ لیا۔ انی تبت الیک، اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، انی تبت الیک، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور آخر میں کہا یہ اعلان کر اے اللہ میں تیرے سامنے سر جھکانے والا، میں تیرے سامنے سر جھکانے والا ہوں۔ اس طرح کر کے کہا جب بندہ بڑا ہو جائے، جب وہ اپنی عمر کی پختگی کو پہنچے، 40 سال کہتے ہیں پختہ عمر، 40 سال، اور شاید سادی فرماتے ہیں نا 40 سال عمر عزیزت گزر، میری 40 سال کے عزیز سال، زندگی کے 40 سال گزر گئے، 40 برس میں پختہ عمر کو 40 سال کی عمر کو پختہ عمر کہتے ہیں، یا تیری عمر پختہ ہو گئی۔ اب یہ دعا ہر وقت تیری زبان پہ رہے، شکر ادا کرتا رہے، اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا رہے کہ اس رب کریم کی کریمی ہے کہ اس نے تجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ خوش نصیب ہیں، نتقبل عنہم، ہم قبول کرتے ہیں جن کی دعاؤں کو، احسن ما عملو، اس سے کہیں بہتر جو اعمال انہوں نے کیے، جو عمل کیا تھا اس عمل سے کہیں بہتر قبولیت عطا کر دے، جو اس طرح کر کے مانگتے رہیں۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ہم دور کر دیتے ہیں ان سے ان کی برائیاں، خود بندہ اس کا ہو جائے نا اللہ کا، اور اس طرح کر کے مانگنے لگے، یوں کر کے التجائیں کرتا رہے، اللہ فرماتا ہے ہم بندے کی توبہ بھی قبول کرتے ہیں، اس کے اعمال کا اسے اچھا بدلہ بھی عطا کرتے ہیں، اور بڑا کام یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں، ہم ان کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ فی اصحاب الجنہ، یہ جنتیوں میں سے ہوں گے، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو اہل ایمان سے کیا گیا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو اللہ نے ایمان والوں سے کیا ہے۔ ایمان والوں ایسے ہو جاؤ، اپنے والدین کے فرما بردار بن جاؤ، اپنے والدین کے لیے اور اپنے لیے یہ دعا مانگو کہ اللہ تمہیں اپنے انعامات پر شکر کی توفیق عطا فرمائے، تمہیں اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں سے کر دے، تمہیں، تمہارے والدین کو اور آگے تمہاری اولادوں کو بھی اللہ کے حضور جھکنے والا، ہمیشہ نیاز مند کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔